صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایٹ آرگینک۔ دعاؤں کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو خدا سے دعاؤں میں صحت ضرور مانگیں، کیونکہ صحت ہزار نعمت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سردیوں کے موسم میں جسم کو گرم رکھنے والی کچھ غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویسے تو سرد موسم سے کچھ نہیں ہوتا، سرد لہجے عذاب ہوتے ہیں۔ شیئر کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جی تو سردی آ گئی ہے جناب، تو صرف بلینکٹ میں گھسے رہنے سے اور گرم کپڑے پہننے سے کام نہیں چلے گا۔ اس کا مقابلہ ہم گرم اور مزیدار غذاؤں کا استعمال کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ ایسی غذائیں جو آپ کے جسم کو نہ صرف اندرونی طور پر گرم رکھتی ہیں بلکہ بیماریوں سے بھی بچاتی ہیں۔ تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں صرف گرما گرم چائے، کافی اور ہاٹ چاکلیٹ سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی غذائیں ہیں جو کہ آپ کے جسم کو اندرونی طور پر گرم رکھتی ہیں اور قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں۔ ارے نہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، سب چیزیں آپ کے کچن میں ہی موجود ہیں۔ تو چلیے بتاتی ہوں۔ روٹ ویجیٹیبلز، شکرقندی، گاجر، شلجم، چقندر سردیوں کی موسم کی سوغات ہیں۔ ان سبزیوں کو ہضم ہونے کے لیے زیادہ انرجی درکار ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ وٹامن اے، وٹامن سی اور پوٹاشیم سے بھرپور شکرقندی سردیوں میں ہماری خوراک میں فائبر اور دوسرے ضروری منرلز کو شامل کرتی ہے۔ ریسرچ سے ثابت ہے کہ شکرقندی ہماری آنکھوں کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ شہد ایک ہیلدی چینی کا متبادل ہے، بہت سے وٹامنز، منرلز اور اہم غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کی تاثیر گرم ہونے کی وجہ سے نہ صرف آپ کو سردیوں کے ان مہینوں میں گرم رکھتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ٹھنڈ کی وجہ سے ہونے والے کھانسی اور زکام میں بھی آرام پہنچاتا ہے۔ لہٰذا نزلہ اور کھانسی سے نجات پانے کے لیے 1 کپ ادرک اور شہد والا قہوہ پئیں یا 1 گلاس گرم ہلدی والے دودھ میں 1 ٹی اسپون شہد ملا کے اس کی افادیت سے مستفید ہوں۔ شہد نہ صرف آپ کے جسم کو گرم رکھ سکتا ہے بلکہ آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط بنانے میں مدد دیتا ہے۔ صرف شہد کو گرم پانی کے ساتھ ملا کر پینے سے آپ ایک ایکٹیو اور توانائی سے بھرپور دن کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ میٹابولزم اور نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ خالص شہد ایک بہترین اینٹی ڈپریسنٹ کا کام کرتا ہے، تو جو لوگ سردیوں کی ٹھنڈ ہواؤں سے متاثر ہو رہے ہیں وہ قرآن سے تصدیق شدہ اس شافی دوا سے اپنا علاج ضرور کریں۔ شہد آنکھوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جلد کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی مائیں اپنی ڈائٹ میں شہد کا استعمال کر سکتی ہیں اگر ان کی کوئی ڈائبٹک ہسٹری نہیں ہے۔ شیرخوار بچوں کو بھی تھوڑی سی مقدار میں شہد دیا جا سکتا ہے۔ ڈرائی فروٹس یعنی کہ خشک میوہ جات، یقیناً آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ ڈرائی فروٹس کو سردی کے موسم میں کھائی جانے والی بہترین غذاؤں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور یہ سپر فوڈ کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور آپ کی ونٹر ڈائٹ میں بہت اچھا اضافہ ہو سکتے ہیں۔ بادام، کاجو، کشمش، انجیر، کھجور وغیرہ میں گڈ فیٹس اور منرلز، وٹامنز بہت اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں اور نہ صرف یہ آپ کی باڈی کے ٹیمپریچر کو گرم رکھتے ہیں بلکہ قوت مدافعت کو بھی بڑھاتے ہیں۔ خاص طور سے بادام آپ کی باڈی کو گرم رکھ کے آپ کو بہت ساری انرجی فراہم کرتا ہے اور یہ آپ کے آئرن کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ خاص طور سے کھجور آئرن کا بہترین سورس ہے۔ پریگننٹ لیڈیز اور دودھ پلانے والی مائیں بھی مٹھی بھر ڈرائی فروٹس ایک دن میں انجوائے کر سکتی ہیں۔ ان کے لڈو وغیرہ بنا کر ہیلدی ٹی ٹائم اسنیکس کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں اور بچوں کے لیے ٹفن باکس کے لیے بہترین آپشن ہو سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ اسے ناشتے میں استعمال کیا جائے، جیسے کہ ان کا پاؤڈر بنا کر دودھ کے گلاس میں یا سیریل وغیرہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی کو ضرورت کے مطابق نیوٹرینٹس فراہم کر کے آپ کے معدے کو بھرا ہوا محسوس کراتے ہیں اور ویٹ لاس ڈائٹ کرنے والوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو ان ہیلدی چاکلیٹ بارز کو اوائڈ کریں اور آج ہی سے ہیپی اور ہیلدی ونٹر سیزن کو انجوائے کریں۔ گرم مسالہ جات، ہمارے کچن میں گرم مسالہ جات کی گڈنس سے کوئی بھی ناواقف نہیں۔ جیسا کہ ہمارے کھانوں میں گرم مسالہ جات اکثر شامل کیے جاتے ہیں تو یہ بآسانی ہماری روزمرہ ڈائٹ کا حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ زیرہ، کالی مرچ، لونگ، دار چینی، تل وغیرہ بہت اچھے اور بہت غذائیت سے بھرپور گرم مسالے ہیں۔ زیرہ لمبے عرصے تک ہماری باڈی کو گرم رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دار چینی ہماری یادداشت کو بہتر بناتی ہے اور موڈ کو اچھا رکھتی ہے، اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ خون میں شوگر لیول کو بیلنس رکھتی ہے۔ تو دار چینی استعمال کر کے آپ ایک ہی وقت میں اپنی باڈی کو گرم بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنے موڈ کو بھی اچھا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دماغی صلاحیت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسے آپ گرم مشروبات وغیرہ جیسے کہ ہاٹ چاکلیٹ، کشمیری چائے وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو زیادہ اسپائسی کھانے اوائڈ کرنے چاہیے۔ کالی اور سفید مرچ اور تل سردیوں میں ہیلدی رہنے کے لیے بہت بہترین آپشن ہے۔ کالی مرچ سردی کی وجہ سے ہونے والے زکام میں فائدہ پہنچاتی ہے اور تل ریسپائریٹری النس جیسے نمونیا اور ایستھما وغیرہ میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ گرم مسالوں کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، آپ اسے مسالہ چائے کے طور پر بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ کافی
کافی میں موجود کیفین جسم کے درجہ حرارت کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ کیفین کی افادیت سے اگر زیادہ فائدہ اٹھانا ہے تو آئسڈ کافی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں کیفین زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ یہ موسم تو نہیں ہے آئسڈ کافی پینے کا، مگر کافی جسم کو گرم رکھتی ہے، تو اس ٹھنڈے موسم میں اگر آپ کا کولڈ کافی پینے کو دل چاہتا ہے تو بالکل بھی نہ ہچکچائیں، بلکہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن گرم مشروبات پسند کرنے والے اگر اپنے ہاتھ میں پکڑے گرم کافی کے کپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو آپ گرم کافی کے کپ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس ٹھٹرتے موسم میں کافی بہت اچھا آپشن ہو سکتی ہے، لیکن اگر صرف دن میں 2 کپ سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ حاملہ خواتین کو کیفینیٹڈ بیوریجز اوائڈ کرنے چاہیے، اس کے بدلے وہ ہلدی والے دودھ کو استعمال کر سکتی ہیں، جبکہ دودھ پلانے والی ماؤں کو دن میں 2 کپ کافی پینے کی اجازت ہے۔ بچے ہاٹ چاکلیٹ لے سکتے ہیں، کافی بچوں کے لیے مناسب نہیں۔ کافی کے فائدے آپ کو بتا دیے، سردی میں اس سے فائدہ اٹھائیں، مگر کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے۔ گڑ چینی کا دوسرا متبادل ہے۔ گڑ میں آئرن اور بہت سے دوسرے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، اور شوگر سے زیادہ صحت بخش ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو سردیوں کے موسم میں گرم رکھتا ہے۔ ادرک کے ساتھ اگر اسے استعمال کیا جائے تو کھانسی وغیرہ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ گڑ اگر آپ ایسے ہی کھا لیں تو بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے اپنے فیوریٹ سویٹ ڈشز اور ڈیزرٹ وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ خوشبودار اور ذائقہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے ہاضمے کو بھی بہتر کرتا ہے اور قبض وغیرہ کی شکایت کو بھی دور کرتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی مقدار میں گڑ کھانا حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ادرک والی چائے کا 1 کپ آپ کو سردی میں گرم محسوس کرا سکتا ہے، تو جو لوگ چائے کافی پی کر بور ہو چکے ہیں وہ گرم ادرک والی چائے ضرور ٹرائی کریں، جو کہ نظام ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے اور دوران خون کو تیز کر کے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو بھی گرم رکھتی ہے۔ اگر آپ ادرک والی چائے کے فین نہیں ہیں تو کم از کم ادرک کو اپنے کھانے میں ضرور استعمال کریں۔ جسم کو گرمائش پہنچانے کے ساتھ ساتھ یہ مختلف بیماریوں سے بچاتی ہے۔ تو یہ تمام غذائیں یا ان میں سے چند اپنی ونٹر ڈائٹ میں ضرور استعمال کریں اور ہیپی اور ہیلدی ونٹر سیزن کو انجوائے کریں۔ شکریہ۔